وہ میرا ایک دوست تھا، کٹھے پڑھتے تھے ہم، اس کی شادی ہو گئی، تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار حال احوال سناؤ، کیا ہوا شادی کا؟ انہوں نے کہا اسی شادی کا کمال ہے، پہلی رات تو گلاب کا پھول تھی، اب گوبھی کا پھول بن گئی ہے۔ جو نقش بندی، حاجی، نمازی، زکوٰۃ، حافظ قرآن، مفتی، قاضی، میں نہیں، جو اپنے آپ کو نقش بندی یا حاجی کہتے ہیں، اپنے آپ اس سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جو حج کرے گا وہ حاجی ہے۔ اللہ ہدایت دے بس میں۔ آپ نے بھی تو سب کو مولوی بنا رکھا ہے نا۔ جوائنٹ فیملی میں بھابھی دیور سے کیسے پردہ کرے؟ جیسے باقی سے کرتی ہے، اس کو تو بالکل منع کر دے کہ میرے گھر ہی نہ آیا کر۔ سب سے زیادہ خطرناک جانور جو ہے وہ دیور ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا الحمو الموت، دیور تمہارے لیے ایسے ہے جیسے موت ہو، تو موت سے بچو۔ خاوند کو بتلا دو میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، اس سے تو نہیں ہوئی۔ وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ایک سکھنی کی شادی ہوئی، تو 15-20 دن کے بعد وہ اپنی ایک سہیلی سے پوچھنے لگی کہ اس گھر میں 4-5 آدمی رہتے ہیں، مجھے تو آج تک پتہ نہیں لگا میرا شوہر کون ہے۔ اور انہوں نے کہا بے وقوف، مجھے 20 سال میں پتہ نہیں لگا، تم 5 دن کے بعد پوچھ رہی ہو۔ اس لیے بالکل دیور شیور سب منع کر دو۔ نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا۔ کسی بھی عوام کو وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی حالات ہوتے ہیں، اگر ایک آدمی اصول دین سے ہٹ جائے تو پھر اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح تم کرو گے تو پھر حضرت حسین نے کیا کیا؟ وہ بھی تو وقت کا حاکم تھا یزید، اس کی تو پوری دنیا میں بیعت ہو چکی تھی، پھر یعنی حضرت حسین نے خروج کیا، تو جو حضرت حسین پہ الزام لگاؤ وہ آج کے لوگوں پر بھی لگا دو۔ اگر مرد یا عورت اپنے ملک سے عمرے کے لیے آئے، وہاں سے خوشبو لگا لے، نہیں، عمرے کی نیت سے پہلے خوشبو لگائی ہے تو کوئی دم نہیں، عمرے کی نیت کے بعد خوشبو نہ لگائے۔ احرام سے پہلے خوشبو والے صابن سے نہائے ہو، ٹھیک ہے۔ ایمان پہ پکا رہنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایمان والوں کی صحبت اختیار کی جائے، قرآن شریف پڑھا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ عورت کے والدین فوت ہو گئے، شوہر فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں ہیں، 1 بھائی، 3 بہنیں ہیں، بہرحال وراثت میں سب کو حصہ ملے گا، لیکن وراثت کے مسئلے اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھا کرو، ان کو لکھ کے دو کہ یہ آدمی فوت ہو گیا، یہ عورت ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹے ہیں، اتنے بھائی، وہ آپ کو حصے بنا دیں گے۔ میری نواسی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ آئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتے، اس کے ذمہ ہے خرچہ، اس کا صدقہ کیوں دے؟ یعنی بیوی کو بھی خیرات کھلانا چاہتا ہے، اچھی بیوی ہے کہ اس کو صدقہ دے گی، پھر کہے گی تم میرے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، اب آنکھیں دکھاتے ہو۔ عمرے میں صفا میں 1 چکر چھوٹ جائے، بال مڑنے کے بعد یاد ہے پھر بھی 1 چکر پورا کر لیں، عمرہ ہو گیا آپ کا۔ اہل حدیث سب حق پر ہیں الحمدللہ، لیکن بہرحال ہم نے چونکہ فقہ حنفی پڑھی ہے، جن نے حنبلی پڑھی ہے، جن نے شافعی، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ باقی جتنے ائمہ ہیں نا، 4 امام، وہ سب سے بڑے اہل حدیث ہیں۔ اصل اہل حدیث تو وہ ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی اور ان کے مسائل نکالے، صرف زبانی کلامی کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ طواف کا ثواب، ہاں طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ عورت لمبے ناخن رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی، کبھی غصے میں ہے تو خاوند کی آنکھوں میں مار کے اندھا کر دے اس کو، ویسے بہرحال حرام ہے۔
دوران احرام پوری چپل پہن سکتا ہے، مجبوری ہو تو پہن سکتا ہے۔ گالی دینا جو ہے منافق کی علامت ہے۔ صفا مروا کے بعد ایک آدمی مشین پھیرے یا اس طرح پھیرے جائز ہے۔ حق نواز مرحوم شہید ہوئے، بالکل حق پر تھے اور عاشق صحابہ تھے، اور صحابہ کی محبت میں ہی انہوں نے جان دی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند کریں۔ پاکستان میں کوئی مولوی خضر حیات ہیں جو علماء دیوبند عقیدہ حیات، ان کو لعنت کر، اللہ ہدایت، اللہ اس کو ہدایت ہے، ہم تو لعنت نہیں کرتے۔ عورت جہاں سے احرام باندھے گی چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالے گی، آگے کپڑا لٹکا دے گی، یعنی آدمی ہوں لٹکا لے، نہ ہوں ہٹا دے۔ بہرحال جہاں سے احرام باندھا وہاں سے ننگا چہرہ نہیں رکھا، کوئی حرج نہیں، لیکن آئندہ احتیاط یہی کریں گے جب نیت کر لے چہرہ کھلا ہو، اگر آدمی ہے آگے تو کپڑا گرا دے۔ ہمارا نکاح کروا دے، میں نے عرض کیا تھا میرے بھائی ہمارے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ان کے پاس آنا، یہ ایک مولانا ہے ان کو کہہ دیں گے، کیونکہ ہمیں نکاح پڑھنے پڑھانے پہ پابندیاں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا حرم میں بس۔ پاکستان سے آئے عمرے کے لیے، اب ہم نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، لڑکی بھی پاکستان سے باہر، یہی میں نے بتایا نا کہ آ کے ان کو مل لیں، وہ کسی یہاں بزرگ ہیں علماء ہیں ان سے کہہ دیں گے، وہ آپ کا نکاح کر دیں گے۔ غلاف کعبہ پہ نام لکھنا ناجائز ہے، غلاف کعبہ کو بوسہ دینا بھی ناجائز ہے، کعبۃ اللہ کے دروازے کو یا چوکھٹ پہ ہاتھ لگانا وہ بھی صرف ملتزم پہ سنت ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو خواب میں کسی سے زنا کرتے دیکھا، کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے، بالکل ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مطاف سایہ قبولیت کی جگہ ہے، سب سے اہم جگہ ملتزم ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم ہے، پھر حتیم ہے۔ اچھا آپ انگلینڈ خیریت سے پہنچ گئے۔ ہمارے مسجد کے ساتھی ولی خان کی والدہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں آنے کا حکم نہیں ہے۔ حتیم میں نوافل اس لیے ادا کرتے ہیں کہ حضور پاک نے پڑھے ہیں، حضور پاک نے بی عائشہ کو حکم بھی فرمایا ہے، اور پھر حتیم جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ زمزم بوتلوں میں بھر کے بیگ میں لے جاتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، اس میں ہمارا کیا تعلق ہے۔